نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم اسٹیج تے تشریف فرما حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بینوں برادری عزیز شفیق مکرم حضرت مولانا قاری محمد اکرم صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت دے پیار برے حکم تے دین دی نسبت نال اس دینی ادارے دے اندر اللہ دی توفیق نال حاضری دا موقع نصیب ہوئے دعا فرماؤ کہ اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے یقیناً تسی بڑی دیر تو تشریف فرماؤ نعت خان حضرات نے بھی تانوں محظوظ فرمایا اور خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالعزیز حسانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بھی تانوں خوب ماشاءاللہ محظوظ فرمایا اور بڑے پیارے انداز دے اندر تانوں مٹھے مٹھے انداز تانوں لٹوی لیا جنہیں کو میں لٹی جاواں تو سی آپ پہ لٹی گئے تو اللہ کریم اس ادارے نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے تو سی آمین حولی نہیں کہندے ہو تو انہوں مولویاں ڈرایا ہے نبی نماز حولی آمین آکی دیئے جلسے ہی تجھے آکی دیئے ایک پاسے روکو نا بالکل گئے مولا غلام اللہ خان مرون فرما دے سن میں روکیا بھی غیر اللہ دے نادہ نہیں دینا تو ساکیہ سے اللہ دے نادہ بھی نہیں دینا تو گرامی قدم قرآن کریم دی جس آیت دا میں سہارا لیا ادھی آس پاس میں گفتگو کروں ذرا سبحان اللہ سناؤ نہیں مزہ نہیں آیا بالکل آواز نہیں آئی سارے سبحان اللہ نے یاکھنی جنہوں زبان اللہ دیتی ہے تے جڑے جلے اللہ دیتے ہو او آکھو ذرا
یا اللہ جڑے بندے پورا ٹل تے پورا زور لا کے اچھی سبحان اللہ آکھن انہاں نو اج رات خواب دے اندر اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما دے یا اللہ جڑے بندے ہور تھوڑا جا اچھی ٹل لان نال او دے یاراں دا بھی دیدار نصیب فرما یا اللہ جڑے صوفی اجے بھی نہیں بولے تو جڑے اچھی سبحان اللہ آکھن اے تبلیغی جماعت نال اگر تعلق رکھ دینے شالا جامن تے اللہ دے رستے چرین گھر نہ آمن ہاں مجھے ساڑھے آنکھیں نہیں لگنا تو دعا ساڑھی دیر کے لیے دور کے لیے تو گرامی قدر اس سبحان اللہ میں کیوں کہلوائی اللہ دا بہترین ذکر اور اللہ نے خود فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي مینو یاد کرو میرا ذکر کرو میری تسبیح کرو خلوت وچ بھی مینو یاد کرو جلوت وچ بھی مینو یاد کرو دکھ وچ بھی مینو یاد کرو سکھ وچ بھی مینو یاد کرو گھر وچ بھی مینو یاد کرو مسجد وچ بھی مینو یاد کرو اور مینو یاد کرن دی عادت پا لو تے جدو آخری ساہ نکلے نا عادت ہوئے گی تے میں یاد آواں گا تے جنہوں میں یاد آیا داخل الجنہ عادت بناؤ اللہ فرماتا ہے مینو یاد کرن دی بھئی کدی صوفے والے تقریر بھی سن لیا کرو اسی عمر دے وہ سٹائی تے پہنچ گئے ہیں اور شبیر تو پیر بنن دے قابل ہیں پر ساڑھو کل تویز دی کوئی نہیں لیندہ کیونکہ پیر ہو ہوندہ جڑا ماشاءاللہ کو 17 گات دی پگڑی بن لوے ادھا تورا اتو ہوئے ادھا تلہ ہوئے ایک بندہ اگو چولا پھدی ودو ہوئے ایک سپچھوں ایک سجے ایک کھبے پتہ نہ لگے پیر ایک خیمہ ہے بھئی بزرگ اپنی بزرگ کی زہر نہیں کر دی تو جڑے بندے آدھر نے میری قبر سڑک تے بنایا تھا کہ آندھا جاندھا اپنے ماں رگڑی جائے اکثریت 2 نمبر لوگ آندھی سڑکاں دیتے میں تو نے کہا بھی اللہ فرماتا ہے مینو یاد کرو تیرا حق کے کیوں مینو یاد کر اس لئے کہ تیرا رب میں تیرا معبود اور یاد رکھ جدو بھی کسی مشکل جو پھس جائیں نا ایک بری سادتے مار ایک بری پکار دیتے ساڑھے بزرگ خدا دی قسم کیڑے خالص ہیں میرے شریعت رحمت اللہ علیہ کو لے مرید آیا وہ سا کہ جی میری مجھ گب بنے دسو کی جائے لوگا پیرانوں بھی الٹرا ساؤنڈ دے وسیع سمجھ لے آپ نے فرمایا بھی اللہ نے پتا ہو سکتا پیر ساڑھے کو آیا ہی اس دس سے کٹی جائے وہ سکتا جو کہ موہ تے کپڑا لائے کہ تے انہاں آکھے آئی میں بیکھ آیا کٹی ہے شاہ صاحب نے ادھا گھنٹہ موہ تے کپڑا پاک کے آکھے میں نے تے مجھ نظر نہیں آئی کیا خدا دی قسم خالص لوگ فرمایا ہر حالت مینو یاد کر تو جدو مینو یاد کرن دی عادت پائیں گا نا پھر صرف آواز مارن دی دے جتے بھی پھس جائیں یہ تے آکھیں گا نا 7 کمریاں معاذ اللہ یار جڑی قوم بغیر منگے دے سبحان اللہ میں دیں دی انہا اور کی دینا ہے 7 کمریاں جدو کمیں گا نا معاذ اللہ یہ میں تینوں 7 کمریاں بچو بغیر چابیاں دے تالے کھول کے باہر نہ کٹا مینوں رب کون آکھے میں کوئی تیرا وقت ضائع نہیں کر رہا اگر تیری توجہ ہوئے تو میں جملہ کما یوسف علیہ السلام کھڑے نے 7 کمرے اور بی بی وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ
تالے لا کے جندرے مار کے تے نالے تالے جھوڑ کے چیک کر دیئے کوئی کھلا نہ رہ جائے. مشیت مسکرا کے کہہ دیئے لال ہے جڑے لانے نہیں اسا تا کون نہیں آکھنی ہے نا. 7 کمرے دعوت دے رہی ہے. ہائی تلک یوسف تینوں کہہ رہی ہیں. یوسف سجے کھبے اتے تلے آس پاس دیکھیا. یوسف نے پیچھے دیکھیا. باپ نبی دادا نبی پردادا نبی آپ نبی لیکن یوسف نے یہ نہیں کیا بابا اسحاق پہنچا بابا اسحاق بچا ابو یعقوب بچا ابو ابراہیم بچا. نہیں یوسف نو پتا سی نا ایتے انہوں ہی صد مارنے جڑا کڈے. بھائی میرے مجمع دے اندر سارے مزاج دے لوگ بیٹھے نہیں لیکن مشرک کوئی نہیں بیٹھا. تے ہونے میں چہرے پڑھ لینے نے بھی کنو ایک گل پسند آئی ہے تے کنو نہیں آئی. معاذ اللہ یوسف نے آواز ماری اللہ بچا. علماء بیٹھے نے میرے سر دا تاج نے. میں پہلے ایک دفعہ آکھیا سی کہ میں علماء دیاں جتیاں چاواں ڈالا. ایک بندہ کہنے لگا جتنیاں کھڑی گئی ہیں نا اور میں جملہ بدل لیا میں نہ دیاں جتیاں سیدھیاں کرنا. اللہ بچا میں برائی والی جگہ دے پھنس گیا. دنیا پر والیا نہ تیرا دنیا پر شہر دا پتہ نہیں دنیا ہے کہ نہیں لیکن دین تے ہے نا. دین تے ہے نا. دین ہے تو تسی بیٹھے ہو. دین ہے تو تسی بیٹھے ہو. میرا جملہ پسند آئے تو ذرا سبحان اللہ دی اتنی شال آئے پتہ لگے یہ معاہد بیٹھے رہے. برائی والی جگہ تے نبی نہیں ہوندہ اور نبی جتنی ہوئے تو برائی نہیں ہوندی. جتنے نبی ہوئے اتنے برائی اور جتنے برائی ہوئے تو نبی. تو اڑ جانے بلا میں کی کہہ رہے ہیں. دنیا پورے جگر برائی ہے تو سمجھو تو نبی کوئی نہیں. یہ نبی ہے تو پر برائی کوئی نہیں. جتنے نبی ہوئے نا اتنے برا بھی نہیں ہوندہ اتنے برائی بھی نہیں ہوندی. جتنے نبی ہوئے نا اتنے برا بھی نہیں ہوندہ اتنے برائی بھی نہیں ہوندی. پھر کما جتنے نبی ہوئے نا اتنے برا بھی نہیں ہوندہ اتنے برائی بھی نہیں ہوندی. جا مدینے ویک جتنے نبی ہے نا اتنے نہ برائی ہے. صدیق چنگیاں دا سردار ہے. عمر چنگیاں دا سردار ہے. آمنہ دا لال وچکار ہے. ارد گرد دونوں یار پہرے دار وفادار. ہن تو من لا میرے یار اے سچے مومن نے کر اقرار. اللہ بچا. اللہ فرماندہ یوسف ایتے کھلو نہیں. اس کمرہ ایک کمرہ میں نے پسند نہیں. ہاتھ جوڑی بیٹھا اے زلیخہ دا حجرہ اے زلیخہ دا کمرہ. تسی کتابہ چ رہندے ویسے ذوق چ رہندے. کتاباں چھپی ہوئی نے ذوق چھپی ہویا. اے زلیخہ دا حجرہ اللہ کہتا مینوں پسند نہیں. بھائی جیڑا حجرہ رب نو پسند نہ ہوئے اللہ نبی نو سونتے دور دی گلے کھلوڑی نہیں دیندہ. آؤ شیخ آؤ حضرت آجو جزاک اللہ. اللہ دین دیانو دین دے. جزاک اللہ. توجہ ہے شیخ آؤ. کرسی کوئی نہیں جزاک اللہ. نہیں اسی اس کرسی نو کی کرنا جی وہ تو سا جانا تو کرسی جانے اسد ایت الکرسی دے سہارے تھے. ہے توجہ ہے توجہ. اگر توجہ نہ ہو تو تقریر چھڑ دیاں گا. یوسف ایتے کھلونا نہیں. ایک کمرہ میں نو پسند نہیں. جیڑا کمرہ پسند نہ ہوئے رب بغیر تالے توڑ کے نبی بار بلا لیندہ ہے. تے جیڑا حجرہ پسند آ جائے نا تے جس دا حجرہ پسند آ جائے نا حجرے دی مالکہ ایسا ہوندی ہے رب قیامت تک مصطفیٰ نو بار جان نہیں دیندہ. دنیا نو دسی ہے جیڑا پسند نہ ہوئے نبی ران نہیں دیندہ. جو پسند آ جائے نبی بار جان نہیں دیندہ.
امی عائشہ دے نام تے جڑا ہولی زندہ باد آکھے نا وہ اپنا شناختی کارڈ چیک کرے یا پھر جا کے ڈاکٹر نو گلا چیک کرائے امی عائشہ دا نام آیا ہے میرے منہ جو آواز نہیں نکلی ایمان خراب ہے یا گلا خراب ہے کیونکہ حلالی ماما دی حق بول دے نے باقی جنہ دے شناختی کارڈ تے پیو دا نا غیب ہوئے او پوچھ دے نے میاں بد نسل بندے جبیو کوئی نہیں ہوندہ بد نسل بندے جبیو کوئی نہیں ہوندہ ڈاچی دے دودھ وچ گیو کوئی نہیں ہوندہ عائشہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوان دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندہ اے حجرہ عائشہ دا طیبہ طاہرہ دا تیری ماں میری ماں ہر حلالی دی ماں ہر مومن دی ماں قیامت تک ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ میں چل دے ہونے کہندہ جانا لوکی اپنی بیٹی نو جہیز توپے ہدیت کوئی کہندہ میں فیکٹری دے چھڑی کوئی کہندہ بیٹی نو میں مل دے دیتی کوئی کہندہ میں بیٹی نو 5 مربع دے دیتے کوئی کہندہ میں 20 تولے سونا دے دیتا کوئی کہندہ میں اتنا جہیز دے دیتا صدیق اکبر تسی دسو تسی بیٹی نو جہیز کے دیتا ہے فرمایا جا مدینے دے پٹواری نو پوچھ میں بیٹی نو جہیز جنت دیتی ہے حضرت یوسف کھڑے نے اللہ بچا اللہ فرماندہ یوسف یہ تو دوڑ جا یا اللہ تجھے قدم تے تالا لگا ہویا ہے فرمایا ساتھ سانوں مارے حوالے چابیاں دے یہ فتوہ نہ لگے کیونکہ ماڑے بندے دے فتوے بڑے لگ دے یہ فتوہ نہ لگے تے کہہ دیاں میں نو انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے ابو بکر مشیت کہندی ہے یوسف تو صرف نبی نہیں نال صدیق بھی ہیں تے صدیق بوئے تے آ جائے تے دروازے آپ پہ کھل دے نہیں پہنچے میں گئے کیوں حضرت جی الیکشن ہار گئے جت گئے پریشانی علی گل کوئی نہیں اب جت گئے ٹھیک ہے پھر تو سے صرف مسکرا کے میرے لئے دیکھو نا جدو سنجیدہ مولی بیٹھ جائے تو بندے پریشان ہوندے میں شاید حضر ناراض ہوندے بیٹھے توجہ رہے یوسف تیرے واسطے دروازے اگر نبی صدیق ہوئے یوسف صدیق ہوئے اللہ تعالی بغیر چابیاں تو کھول کے بار بلا لیندے جی امتی صدیق ہوئے تے خدا تعالی کھول کے بغیر تالیاں چابیاں دے مصطفیٰ دے اندر روزے دے اندر حضور دے پہلو ویچ اور یار عجیب بات ہے لوگ کی پوچھتے نے ابو بکر اتھے کیوں ستا ہے اللہ دیا بندیا دنیا نو پوچھ جا جڑا کوئی موچی جوتی سیریا انو پوچھ جا جڑا حجامت پہ کردہ نائی نو پوچھ جا جڑا زمیندار دے حکے پہ دردہ اس کمی نو پوچھ جا 2 ٹکے دے کسی عام بندے نو پوچھ بھائی 100 رات دماد دے گھر آ جائے گواڑی نو سڑنا نہیں چاہی دا بھئی ہم سایہ کھا مکھا سڑے سوڑا آیا دماد دے گھر کھلو روے او دی مرضی بے جوے او دی مرضی سو جائے او دی مرضی ہن گواڑی سڑی جاوے بے ایدے کیوں آیا ہے جی اس حساب نالی بیکھیں تے صدیق تے سسر ہے تینوں کی مسئلہ بھائی لیکن میں عرض کر رہے ہیں اللہ فرماندہ ہے مینو پکار مینو یاد کر میرا ذکر کر ادعونی استجب لکم اے بندیا مینو آجا ماریا کر مینو پکاریا کر میرے کلو دعاواں کریا کر رحمت دا دریا الہی تے
ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ رب بخش مینو تے کم بن جاوے میرا پیر پیغمبر ربا منگتے تیرے تے چند سورج بکیاری جسنو چاوے ادی دے میں تے جسنو چاوے ساری حضرت یوسف علیہ السلام نے آواز ماری ہے کالا معاذ اللہ اللہ باہر بلا لے آئے جدو سارے دروازے کھول گئے ایک دروازہ بچیا پیچھے آ کے ہاتھ مارے زلیخا نے اللہ نے اتنا کپڑا یوسف دے تن تو وجود کر کے دسیا دور کر کے دسیا کہ جدے تے غیر محرم دا ہاتھ لگ جائے اللہ نو کپڑا نبی دے وجود تے چنگا نہیں لگدا جیڑا اللہ ناپاک ٹاکی یوسف دے وجود تے برداشت نہیں کردا وہ اللہ محمد دے بسر تے ناپاک عورت کیویں برداشت کرے گا حضور علیہ السلام بھی پاک نے آپ دیاں بیویاں بھی پاک نے آپ دیاں بیٹیاں بھی پاک نے آواز آئے یار آپ دیاں بیٹیاں بھی پاک نے بیٹی نہیں بیٹیاں یا ایوہ النبی کلی ازواجی کا وبناتی کا وبناتی کا وبناتی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن میرے معزز سامعین حضرت یوسف باہر نکلے نے اگے عزیز مصر کھڑائے ایک مصیبت تو نکلے دوسری پہ گئی اے کی ہو رہے ہے پیچھے دوڑ دی آئیے بی بی نے الزام لا دیتا یوسف علیہ السلام تے حضرت یوسف نے پھر آسمان والویکھیا اللہ پھر تیری لوڑ پہ گئی ہے میں کتھے میری لوڑ نہیں پہنی پر تو لاوارس نہیں ہے میں نو پکاری رکھ میں تیری مدد کری رکھا گواہ چاہی دائیں اس ویلے اندر اللہ دے علاوہ نہ کوئی گواہ حاضر نہ ناظر اللہ گواہ چاہید ہے ایک چھوٹا جیا بچہ عورت خاتون چکی آ گئی ہے اللہ فرماندہ ہے اے گواہ آ گئی یوسف کہندہ ہے گواہ آ گیا ہے عزیز مصر کہندہ ہے مذاق نہ کر کدی بچے بھی بولے یوسف کہندہ ہے کل تے ٹھیک ہے بچے بولتے نہیں یہ نبیان دی عزت خطرے وچ ہوئے پھر حلالی چپ بھی نہیں رہنے پھر حلالی چپ بھی نہیں رہندے پھر او جانا دے کے بھی گواہیاں دے جاندے نے گولیاں کھا کے بھی گواہیاں دے جاندے نے ہتھکڑیاں پا کے بھی گواہیاں دے جاندے نے تختہ دار نو چم کے بھی گواہیاں دے جاندے نے 40 گولیاں کھا کے بھی گواہیاں دے جاندے نے اپنا تن من دن وطن قربان کر کے بھی گواہیاں دے جاندے نے پوچھیا بچے نو 10 قصور کی دائے 1000 سال پہلے بچے نے گل مکائیے انہیں کہا چولا چک کرو اگو پھٹیا تے قصور یوسف دا پچھو پھٹیا تے قصور والی دا ایدہ مانے بچیاں نو بھی پتا سی جنہ دے اگے پھٹے ہون کمال ہے یار چھوٹے بچے نے 1000 سال پہلے مسئلہ مکا چھڑیا سی میرے معزز سامعین یوسف نے کنوں پکارے آواز نہیں آ رہی یار کنوں پکارے آدھر ایک اور نبی ہے مچھی دا پیٹ بیٹھے
کشتی چ بیٹھے نے کشتی پمر گمر گھیرے پسے قرآن اندازی کیتی تے حضرت یونس علیہ السلام دا نام لکھ لیا او ایک نظر یوسف حضرت یونس در دیکھن دوجی نظر اپنے وال وے کے آکھن یار ساڑا انداز ہے کہ کوئی بندہ مالک دی اجازت بغیر سفر کر رہا ہے ایڈا سونا مالک دی اجازت بغیر سفر کر نہیں سکدا نبی جتھے بھی ہوئے ہوندہ سونا قرآن اندازی 3 مرتبہ کیتی یونس علیہ السلام دا نام لکھ لیا اور توجہ رہتے جملہ کما حضرت یونس علیہ السلام فرماندے نے اے سیڈ تے ہو جاؤ میری وجہ تو توڑا بیڑا نہ ڈبے میری وجہ تو توڑا بیڑا نہ ڈبے ایتھے تے بابے اور جدو چاور ڈبو دین 12 سال بعد دھکا مارن وہ عقیدی دی گلاں سنیا کرے مدرسے جوڑ کے لبڑ میری وجہ سے مت ڈوبو چھلانگ اللہ یونس علیہ السلام نے تے رب نے مچھی نو آکیا خوراک نہ سمجھی امانت سمجھی نبی جتھے بھی ہوئے وجود سلامت رہندے باویں آگ وچ ہووے باویں کھوہ وچ ہووے باویں مچھی دے پیٹ وچ ہووے باویں قبر دے پیٹ وچ ہووے عظمت محمد مصطفیٰ عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر امانت سمجھنی ہے خوراک نہیں سمجھنی منہ کھولیا مچھی نے حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے مچھلی دے پیٹ دے اندر تے مچھلی انج جا رہی ہے توجہ تھلے جا رہی ہے پانی دی تہہ وچ جا رہی ہے قرآن کہندہ وَظَنُّونِي اِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ قرآن دا مزاج بندہ سمجھ جائے انتا سبحانکا انتا سبحانکا تینہ ہنیریا وچ یوسف نے کال ملائی ہے تے حوالہ دیتا سو انتا سبحانکا یہ تو اتو کڑ لمیں تو کڑ سکنے کیونکہ تو سبحانکا ہر کمزوری تو پاکے کیونکہ اے انہوں آواز ماری نا اس ذات نو جڑا ہنیریاں دے وچ ویکھ بھی لیندے ہنیرے چ کوئی بولے تے سن بھی لیندے تے سن کے پھر اودی گل من بھی لیندے الا انت سبحانک اللہ تو کڈ سبحانک میرے وال تک میں گیا تھک اے گل پک ایک روایت دے مطابق چلا لایا یونس علیہ السلام نے مچھی دے پیٹ دے اندر پھر اللہ تشکیل کی تھی باہر تے جڑی مچھی حضرت یونس علیہ السلام نو چک کے یوں گئی انج گئی تھلے گئی پانی دی تہ وچ گئی رات دے ہنیرے وچ گئی پانی دے ہنیرے وچ گئی اللہ فرماندا ہے او مچھلی یا یونس نو چایا او جنت جائے گی او جنت جائے گی پھر من لے جڑی مچھی یونس نو چاہ کے انج جاوے او جنتی ہے تے جڑا مصطفیٰ نو چاہ کے انج جاوے نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر عظمت صدیق اکبر نعرہ تکبیر جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں
جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں، جو بدن پر ٹاٹ اوڑھائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق دے گھر تے اپنیاں کھجوراں کوئی نہیں۔ میں کتوں کتے پہنچا دیتا ابو بکر دے گھر تے اپنیاں کھجوراں کوئی نہیں، جڑا اپنیاں نہیں بچا کے رکھدا اللہ دے رستے جو بڑھنے دیندہ ہے، اور نبی دی دھی دی کھجوراں تے کمیں قبضہ کرے گا؟ صدیق لٹن والے نو نہیں کہندے، لٹان والے نو کہندے نے، صدیق کھان والے نو نہیں کہندے، کھواون والے نو کہندے۔ صدیق کے گھر تو اب نبی نے پوچھا تھا کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر؟ جب نبی نے چندہ مانگا تھا شاید یہ پوچھا تھا نا کیا چھوڑا گھر، تو صدیق نے کیا کہا؟ ابو بکر نے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، سب کچھ لایا ہوں، دنیا پر والو خدا تو دین دنیا سرخرو کرے، طالب علم دا جملہ ضائع نہ ہو جائے، پلے بن کے لے جاؤ، اور جا صدیق دے گھر دی تلاشی لے، یا اللہ ملے گا یا وہ دے کرو رسول ملے گا، اپنیاں کھجوراں نہیں ہیں، کسے دیاں بھی نہیں ملنیاں۔ جزاک اللہ یار، انہوں تکلیف نہ دیا۔ لوگ صدیق کے خلاف بولتے ہیں تو لوگ واہ 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 تھے، تو صدیق دیا کہ وہ کوئی زبان نہیں جو بکواس میں بولے، گالی میں بولے، لیڈروں کے حق میں بولے اور صدیق کے حق میں نہ بولے۔ اللہ کرے مجھے زبان ہی نہ ہوئے، زبانے میں یا خدا دے حق بولے یا مصطفیٰ دے حق بولے یا صدیق دی صداقت، عمر دی عدالت، عثمان دی سخاوت، علی دی سجاد، معاویہ دی دیانت و سیاست، امی ایسا دے تقدس، قرآن دی عظمت، اسلام دے پیرے وچ بولے۔ خدا دی قسم اس زبان ورگی کوئی زبان نہیں۔ ہن او بندہ بولے جڑا صدیق نو بلا فصل منتا ہے۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان امی عائشہ تو صدیقہ، شان امی عائشہ تو صدیقہ۔ کہندے نے کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے، ساڑھے پاسے آوازہ بھی کہنا تے 5 لکھ میرا بھی لگ گیا۔ کائنات ریلیکس ہو کے بیٹھو اللہ دے بندے، کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے، صدیق صداقت دا منبع، صدیق دی شان نرالی ہے، جنو صبر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والی ہے، جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالی ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، توجہ ہے؟ آوازاں مارے اکر میرے اللہ نو، حضرت یونس باہر آئے نے، پھر بھی وہ دی لوڑے، اللہ فرماتا ہے انبتنا علیہ شجارہ۔ یہ جڑا
جڑا شجر ہے نا مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے کدو دی ول حضرت یوسف علیہ السلام دے اتے سایہ کیتا کدو دی ول نے سایہ کیتا میں کہ اللہ جڑا میں سنے ہیں اپنے اکابرین کو لوں میں سنے ہیں بزرگاں کو لوں کہ جڑا تیرے نبی نو کجے تو بڑا مل پانے جڑا تیرے نبی نو کجے تو بڑا مل پانے مشیت کہن دیئے وائدہ تے خطیبہ اور کی مل پانے کجیا یونس نو حصو تے میں پھل لا کے تے کدو شریف بنا کے محمد تے دسترخان دی زینت بنا دیتا ہے اس بات تے بندہ کدو جدو سمجھی لین جاتا ہے کدو شریف کجنی سوا کیا بھی بھنڈی شریف توری شریف آلو شریف حالانکہ آلو ایڈا شریف ہے یہ میں ساڑھے سیاستدان شریف ہے ماشاءاللہ ہر پاس ہے لیکن کدو شریف کیوں ہے اے میرے نبی دی پسند ہے علماء فرماتے ہیں جڑا بندہ کدو شریف حضور دی پسند سمجھ کے پھر توہین کرے وہ دوبارہ کلمہ پڑھے بیٹا بیٹھ جاؤ اور پتر اور صاحب زیادہ مسیدہ کرنا بڑا اوکا آج بھی یہ جی ماں آکے جا پیو دستر کھا آئی تو جھلبہ آیا اللہ تے نیک بنائے کاری بنائے حافظ بنائے محدث بنائے مفسر بنائے ماں باپ جکھن ٹھنڈک بنائے تھوڑی دیر واسطے آرام نال بان دی توفیق عطا ہے توجہ توڑی بھائی تھاکتے نہیں گئے آئے جڑا کدو دی توہین کرے سمجھ کے کہ حضور دی پسندے او دوبارہ کلمہ پڑھے پھر دنیا پر والے میرا حق کے میں کما کہ کدو نبی پسند کر لے او دی توہین کرنے والا دوبارہ کلمہ پڑھے ابو بکر مصطفیٰ دی پسندے عمر مصطفیٰ دی پسندے عثمان نبی دی پسندے علی نبی دی پسندے معاویہ نبی دی پسندے طلحہ نبی دی پسندے زبیر نبی دی پسندے صحابہ مصطفیٰ دی پسند خدیجہ تو لے کے عائشہ تک تمام ازواج مصطفیٰ دی پسند رب کی تئی پابند دے بارے منہ رکھڑی بند آؤ ذرا آگے چلیے فَذْكُرُونِي ذرا میں نو یاد کر کے ویک ذرا میں نو یاد کر کے ویک میرا نا لے کے ویک فرعون کہندہ ہے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہون دینا بنیا رب دا پروگرام پایا صندوق چمہ جی نے لایا تالا صندوق نو سٹیا دریا دے اندر او داری ٹر پیا جدے فرعون دا محل سی ان ماں سی نا ماں اممہ دے دل تے جو گزری اللہ فرمانے لے جے میں اتے دل تے ڈھکن نہ رکھ دا تے کلیجہ پھڑ جاندہ اس ماں دا کہ یہ دے کل بچان دی رہی ہیں ادھے ٹور پہ اللہ فرمانے میں آنا بڑا بندہ نہ پیار ہو تے بندہ ٹینشن ہو تے کوئی فون تے بندہ کی کہندہ ہے میں ہوں نا ایک دوست میں نے کہنے لگا جی میں بڑا پریشان ہے کیونکہ میری ایک بندے نال پیار سی تے بڑی دوستی سی اوکھا پہلے ہمیشہ میں نے وعدہ ہے میں ہوں نا میرے تے اوکھا وقت آیا تے فون ہی نہیں سندا میں کہا بے وقوفہ تو سمجھے ہی نہیں اسا کہا میں ہوں نا میں ہوں نا اسا کہا نا تو ہے پھسے اللہ فرماتا میں موجودہ پریشان نہ ہو جا رہے ہے پتر تیرا بن کے واپس آئے گا پتر تیرا ہوئے گا رسول میرا ہوئے گا رسول بنا کے لوٹاواں گا اللہ نے ماں کو عظمت کمال دی کہ ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے اے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے پتر
تر کہہ کے ماں جد واجاں مار دیے پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرے معزز سامعین پہنچ گیا فرعون دے محل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تابوت جس صندوق اندر حضرت موسیٰ سی او صندوق دا ذکر آج بھی قرآن وچ موجود ہے میں خطیب بندہ میں تے غوطہ لڑنے جس صندوق دے اندر کلیم ہوئے او صندوق تے قرآن دی آیت تے جس حجرے چ حبیب ہوئے موسیٰ دی ماں دا صندوق وچ کلیم مومنان دی ماں دا حجرہ وچ حبیب اللہ تینہ مدینے لے جائے ایو آمین تا جدے بھی نہیں جانا اللہ مدینے لے جائے زور نہ اللہ مینو بھی لے جائے اللہ سٹیج والے انوی مکہ مدینے لے جائے کیونکہ سرکار انوے کھن دا رہندہ شوق بتھیرا اے دو بابے بی سے چھڑ دینا پاسے بابا جی میرے وال بابا پگڑی آلے ٹوپی آلے میرے وال بعد ہی آپسی گلہ کر لیں گے گل ہوئی تو میرے نال کر لینا میں تو ویکھ رہے ہیں تو اسے آپسی فوراں گل کر دے ہو تبصرہ کر دے ہو اللہ زندہ بات یہ مینو آگ 10 روپے 1000 تے رکھ بابے نو دسی جاندے ہو سکون تو انو پہ آندہ دسی بابے نو جاندے ہو اللہ خوش رکھے توجہ ہے تو اڈی فی الحال تسی میری گل سنو سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا سوہنے دی جدائی وچ ایک بار جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے مک سونے دا انج دس دا جیویں چڑیا سویرا سرکار موے کھن دا رہندہ شوق بتھیرا ہن دعا تے آمین کہنی ہے ربا سن لے دعا ساڈی تیری رحمت نہیں گٹ دی او بستی بھی کھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے او بستی بھی کھا مولا او بستی بھی کھا مولا جتھے عربی دا ڈیرا ہے سرکار نو ویکھن دا رہندا شوق بتھیرا ہے صندوق کھولیا اللہ فرماتا صندوق کھولن تو پہلا میں کم کیتا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي چالے حضرت آسیہ پہلے آسیہ نے چاہیا کیوں اللہ فرماتا موسیٰ سے کھڑا ہونا سی میں ایک معصومہ اتے بٹھائی ہوئی سی کیونکہ موسیٰ نو پاک چاوے پہلے ہاتھ پاک لاوے میں نے بعض کتابوں پڑھا ہے کہ آسیہ فرعون کی بیوی ضرور تھی لیکن وہ اس کھاتے دا نہیں سی کہ کدی بھی حضرت آسیہ دے بیٹھ دے گیا ہوئے میں پردت گل کر کیوں اللہ پلیت ہاتھ تے پلیت جسم آسیہ نو لگن کیوں نہیں دیتا انہیں میرے محمد دی بیوی بڑھنا سی
کچھ سمجھو بیوی بننا سی جنہیں بیوی بڑھنا سی جنہیں بیوی بڑھنا سی کیا ہوگا جنہیں بیوی بڑھنا سی رب دشمن دے گھر بھی پاک رکھیے تو جنہیں بیوی بڑھ گئی ہے تم عائشہ کے بارے میں پوچھتے پھرتی ہو پاک ہے کہ نہیں اور امی عائشہ کے بارے پوچھتا بھی ہوئے جنہیں سنختی گارڈ بنانا ہوئے تو گواڑی نے پوچھتا ہے میرا ابا کیڑا اسے کیا پتا امی عائشہ کون ایک جملہ اماں خدیجہ کی شان میں آپ کو ہدیہ اور ایک جملہ اماں عائشہ کی شان جڑی کنواری نبی دے گھر آئی جڑی کنواری محمد دے گھر آئی انہوں ایسا کہندے نے اور جدے حصے جو خود محمد کنوارا آیا انہوں خدیجہ کہندے نے جدہ کمبل قرآن بنیا خدیجہ ہے جدہ حجرہ جنت بنیا ایسا ہے موسیٰ علیہ السلام آگئے فرعون دے گھر فرعون آگیا میں نو دیو کی کرنا ہے میں قتل کرنا ہے یہ تو حضرت اچھا جڑے بڑے لوگ ہیں نا جڑے بڑے لوگ ہیں ایک گھرو بڑے ہولے ہونے آئے سارا میں نے پتا تھا جڑے بڑے بندے ہوتے ہیں یقین جانو گھرو باہر دے ہیرو گھر دے زیرو جڑے بڑے بندے جدو کوئی کام نہ ہوندہ ہوئے تو گھرو فون کراؤ یس سر بڑیاں بڑیاں سفارشاں ڈال جانا ایک افسر میں کہا جس سر میں انہی بندے نے سفارشاں کرائیں تو اسی کام نہیں کیتا یہ ہون کیوں کیتا ہو سکے مولوی صاحب تینوں کی دسا مصیبت تے پھسیا ایدی بیوی کدھائی میری بیوی دی سہلی نکلی میں جدو گھر گیا ہو سکا پہلے کام کر پھر اندر آمیں میں نے کرنا پیا میں کہا اچھا یہ جڑے اچھا جڑا بندہ مسیح مولوی نہ لڑ پوے سمجھو ران کو کھلے کھا یقین گارو دی چل دی نہیں رو مولوی اور تسی مسیحتاں دے صدر کو ناراض نہ ہو جا او بنائے ہوں جڑے صرف جمعہ والے دن حساب کتاب کر دیں جھولی کتنی ہوئی ہے پورا ہفتہ مسیحت اجنی بڑھ دے وہ قادہ صدر ہے بھائی ویسے بھی صدر انہوں بنانا چاہے زیادہ مسیحت ہی بڑھے وہ تو لانگی گل صدر ان بناؤ جڑا مسیحت اج بڑھے یار کی ہو گیا جے صدر ان بنا چھوڑو جڑا مسیحت جاوے صدر ان بنا چھوڑو یار او بنا چھوڑو کچھ نہیں ہوندہ یار توجہ ہے توڑی آسیہ کہن لگی کی کروئے قتل کروئے حضرت آسیہ کہن لگی چبلا نہ مار اسے کہا لے جا فرعون دا پیتا پانی ہو گیا آئے بس پھر اللہ فرماتا ہے میں نو واجہ مار وقت آیا آسیہ نے کلمہ پڑھیا فرعون نو سی آئی ڈی رپورٹر نے آکے رپورٹ دیتی رب جی وہ سکھا جی تینوں کوئی خبر بھی ہے کہ میں رب بنے ہوئے ہیں وہ سکھا کی ہو جائے جڑا کہ کی ہو جائے وہ چبل ہو سکتا رب نہیں جنہوں پتہ ہی نہ ہوئے فرعون اکڑنگی کیوں ہے وہ سکھیا بھی قانون دس جڑا تینوں سجدہ نہ کرے تینوں رب نہ مننے سزا وہ سکھا پھاسی وہ سکھا جی تیری بیوی نہ مننے وہ سکھا کیا کہ وہ سکھیا تیری بیوی تینوں رب دوڑ کے گیا گھر تے پوچھن لگا فرعون آسیہ نو آسیہ میں کی سنیا ہے میں نو کسی دسیا ہے ورنہ میں نو پتا کوئی نہیں سی اما آسیہ مسکرا کے فرمان لگا ادھو رب بنیا پھر دیں ادھو پتا کوئی نہیں میں انہوں رب مان لے آئے جنہوں دسنا نہیں پہندہ
بس پھر سزا مقرر ہو گئی ہتھاں وچ میکھاں ٹھکیاں نے اما آسیہ دے پیراں تے بیڑیاں لگیاں نے اما آسیہ دے سینے تے پتھر رکھے ہوئے نے سزا سنائیے پتھر مار کے تے ختم کر دے ہو اس ویلے اما آسیہ نے فرمایا رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ اندک بیتن اندک سمجھ آئیے لقمہ مینو واجہ مار رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ اللہ جنت گھر دے پر دے بھی او اندک علماء نے لکھے کہ وہ اندکا جڑا گھر ہے نا بیتن جنت وہ ہے میرے محبوب علیہ السلام دی جنت جن چھت اللہ دا عرش ہے حضرت آسیہ ہزاراں سال پہلے آدھے پیئے وہ دیویں فرمایا آسیہ لعنت کر فرعون تے کل قیامت والے دن جڑی سپج خدیجہ تے ایسا کھڑی ہوئے گی اسی سپج تو کھڑی ہوئے گی تینوں بھی ہر حلالی اپنی ماں من لوے گا فَذْكُرُونِي اللہ فرماتا ہے واجہ مینو تے مارنا ذرا حضرت امام احمد بن حنبل گل مکائی ہے سفر تے جا رہے سن راستے چ رات پہ گئی پردیسی سن ایک مسجد تے ٹر گئے مسجد جا کے بیٹھ گئے عشاء دی نماز ہو گئی خادم صاحب نے کہا حضرت مسجد تو نکلو جی میں عام لکھے ہوندہ ہے تبلیغی جماعت کا داخلہ تیری پیو دی مسجد ہے اسی کدی نہیں لکھے آبی دعوت اسلام دا داخلہ باندے یا اہل حدیث دا داخلہ باندے یا فلانے دا نہیں صرف صحابہ دے منکر بارے اندروں اور سڑنے لکھے وہ بھی کوئی سے تبلیغی جماعت کا داخلہ باندہ ہے مبارک کو بھی بھائی وہ سے کہا بابا جی باہر نکلو آپ کرنے لگے میں مسافرہ رات گزار نہیں ہے واقف کوئی نہیں انہوں کی پتہ وقت دا امام ہے کہنے لگا جلدی باہر نکلو چایا سامان باہر رکھ دیتا تالا لایا سامنے ہوٹل سنان بھائی دی دکان سی حضرتوں دے کل ٹر گئے کہنے لگے تو اپنا کم کیتی جا میں تندور تے آگ سے کی جاواں گا وہ سے کہ جناب تشریف لے آؤ میں نے کوئی تکلیف نہیں تو سے اللہ والے لگ دے ہو اور جنہ ہوٹل اللہ سے نہ کم کی کردہ سی پانی بھرے استغفر اللہ آٹا گننے استغفر اللہ پیڑا بنائے استغفر اللہ روٹی لائے استغفر اللہ روٹی اتارے استغفر اللہ ہنڈی ہلاوے استغفر اللہ حضرت امام احمد بن حنبل ویکھ دے رہے پوچھیا بابا کتنا عرصہ ہو گیا اس وظیفے پڑھ دیا نو کہنے لگا جدو دی ہوئی سوالی ہے ایو ہی پڑھی جانا فیدہ کی ہوئی کہنے لگا ایک دعا دے علاوہ باقی ساریاں قبول ہو گئیاں نے استغفار دی برکت نال آپ کہنے لگے او ایک دعا کیڑی ہے جڑی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا ایک وقت امام احمد بن حنبل دا نام ہے اس وقت دعا کرنا اللہ کدی ملاقات کرا دے آپ ہاتھ پھیلا کے سینے نہ لا کے کہنے لگے آج او بھی ہو گئی شرط کی ہے فَذْكُرُونِي فرمایا مینو یاد کرو مینو آوازہ مارو میرا ذکر کرو اللہ فیدہ اچھا ہر جگہ تے میرے نبی نے اللہ دا دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین عرشان تے جا کے حضور فرما رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات فاذکرونی کوئی ایک دسو مسجد آن ویلے حضور دی دعا موجود ہے اللہم 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 اللہ نو یاد کرو اللہ پیدا کی ہوگا فرمایا تو میں نو یاد کر اپنی طاقت دے مطابق میں تیرا ذکر کرانگا اپنی طاقت دے مطابق
انہوں یاد کر میری تسبیح کر چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجے ڈیوے بل دے ویکھے علماء کرام میرا اشارہ سمجھ جانا چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجے ڈیوے بل دے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پاوے کھوٹے سکے چل دے ویکھے جنہ دانا جگتے کوئی اووی پتر پل دے ویکھے لوکی کہندے ڈال نہیں گل دی اسا پتھر دل بھی گل دے ویکھے رب دی رحمت نالوے بلیا بندے پانی تے چل دے ویکھے فذکرونی اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے اللہ 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 کریے تانگل بن دیئے نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا وانگ بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیئے اللہ اللہ کریے کدی انہوں یاد نہیں کرو یاد انہوں ساتھے بارو نا وہ تے جنگلے جو بندہ بول کے یا سنم کہندہ جے منہ چو یا سمد نکل جائے وہ انہوں پانی دے دن جائے جڑا اپنے آدھا ٹکر بگانے آدھا ٹکر بند نہیں کردہ وہ اپنے آدھا کی میں کرے گا وفات کر اپنا ذرا اپنی تار جوڑتے صحیح ربنا جتنے اللہ والے گزرے نے جتنے بھی جاؤ اللہ والے ڈیرہ بنا دینے پہلے مسجد بنا دینے پھر گھر بنا دینے میں بھی تقریباً کوئی ادھی پونے دنیا ہے چھوٹی جمبرے پھری بیٹھا میں جتنے بھی گیا اللہ والے دی کسی بھی قبر تک گیا نال مسجد ہے فرید الدین دی قبر تے جا کول مسجد سلطان باو دی قبر تے جا کول مسجد علی حجویری دی قبر تے جا کول مسجد عبد الرحمن دی قبر تے جا کول مسجد حضرت معین الدین چشتی اجمیری دی قبر تے جا کول مسجد مجدد الفسانی دی قبر تے جا کول مسجد نظام الدین اولیاء دی قبر تے جا کول مسجد صابر پیجا کلیر شریف جا کول مسجد شیخ عبدالقادر جلانی دی قبر تے جا کول مسجد جنید بغدادی دی قبر تے جا کول مسجد حسن بصری دی قبر تے جا کول مسجد ویس کرنے دی قبر تے جا کول مسجد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دی قبر تے جا کول مسجد حضرت علی دی قبر تے جا کول مسجد کربلا حسین دی قبر تے جا کول مسجد دور نہیں جاتے سدھا مدینے جا آمنہ دے لال دی قبر کول مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَاذْكُرُونِي اللہ فرماندہ بندہ بن کے بندے سارے ہی ہیں فرمایا اسا سمجھے بھی دو ٹنگاں تے اے جناب لی دو اکھاں تے زیادہ بولنا تے آت تے پکرو فار تے پراڈو شراڈو اے بندو دا نہیں اللہ نہیں ہو جائے بندے نو کہہ دیتا ہے جب نافرمان نے اولائک کل انام بل ہم ازل ڈنگرہ تو ہی پھیڑے کیونکہ کوئی جانور مشرک نہیں کوئی ڈنگر مشرک نہیں کوئی جانور ایسا نہیں جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو یہ ساریاں بیماریاں تینوں میں نو لگیاں نے کلمہ بھی پڑھی جانے آئے تھے ہر اٹھا سیدھا کام بھی کری جانے وہ تو لا الہ وچ ہو سلام ہو سکے حج بھی کیتی جان دے جو تے لو بھی پیتی جان دے جو کھا کے مال یتیمان دا تے بھج بسیتی جان دے جو چھری نہ پیری نفس تے دمبے کیتی جان دے جو پھٹ دلان دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جان دے جو فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نہیں تی جان دے جو کوئی تے دسو بابا جی ایک کیتی جان دے جو روک کے دو دے پانی نہ پاؤ اللہ دی قسمہ نہیں پہن دے تے پانی دو ٹھوکے کھل
رب نو دھوکا دے دیا وہ رب نو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا اسی اپنے آپ نو برباد تک کرنا ایڈی لمبی پگڑی پنے یہ تورا کٹ کے سگریٹ یا حکا مو تیرا ڈیرے تے بیٹھا ہے میری بہن میں نے معاف کر دیتا ہے تو یتیم ہے نا آپ ڈیرے تے بیٹھے بہن کچہریاں دھکے کھاندی پھر دیئے وکیلان دی منت کر دی پھر دیئے میرا حصہ نہیں دیندہ او بھائی تو مرے جدی زندگی دے اندر ہوتی بہن کچہریاں تے ججان دے سامنے ہاتھ میں کر کھلوتی ہے میرا حصہ لے کے دے تو بھائی یہ تو ڈینے بہنہ دا حق نہ کھاؤ مارے جاؤ گے دیاں دا حق نہ کھاؤ مارے جاؤ گے اس بابے دا کی کریے قبرت لتانے پٹواری صدوشا انگوٹھا لوالو میرے پترو بعد چکدائیں توانوں بہنہ ذلیل نہ کرن زندگی جداد اپنے پتران دے نام کرا کے دیاں نو محروم کرن والیا قبرت کلیاں ہونے کسی نہیں ہونا ہوتے قبر دے وچو بابے تو تے مٹی پا رہے ہون تے وچو بابا کہہ دے پوتر ڈر پہ لگدا ہے تے شام تک میری قبر تے بیٹھا رہو ہو سکا کرایہ تے تیری قبر تے مولوی بہا سکنا میں آپ نہیں بہا سکتا مولوی تے بہادر ہے نا ماشاءاللہ کرایہ تے مولوی کسی دی قبر تے قرآن پہ بیٹھا اللہ دی قسمیں کوئی نہیں پڑھ دے پیو تیرا میں بے وقوفہ میں پڑھا گا منڈے تے فیس بک بیکھی رکھ دیں تے جو ہی نکل دا نا بابے دا پوتر اوہ ظالم دا پوتر آندہ پہ نعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 سوتا پڑھی چل بابا گیا تے اللہ دے بندیا آپ پڑھ آپ پڑھیا کر اپنے بچوں کو عالم بناؤ قاری بناؤ حافظ بناؤ تاکہ جنازہ سامنے ہو پڑھانے والا بیٹا ہو جب پڑھانے والا بیٹا ہوگا خدا کی قسم اسے نہ کفن پر نظر ہوگی نہ 4 پیسوں پر نظر ہوگی اسے نظر ہوگی کہ میرا ابا جا رہا ہے وہ رو رو کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھے گا ابھی جنازہ مکمل نہیں ہوگا اس کی آنسوں کی برکت سے اللہ اس کے باپ کی بخشش کر دے گا کیونکہ تو اسے نہیں رونا اپنی اولاد نو قاری بناؤ اپنی اولاد نو حافظ بناؤ نہیں تے مولویاں یعنی مولویاں تو مراد یہ نہیں ہے تے بڑے ماشاءاللہ یعنی مولویاں نے تو انہوں ختم بھی او رٹھے ہوئے ہیں جڑا عام بندہ یاد نہیں کرتا میں ایک مولوی صاحب نے کیا بیارے توڑے سامنے جڑے سیب کٹے ہوئے پہ ہوں ثابت تو انہوں سیب کیوں نہیں دیں دے او سا کہ او ٹکڑے کر کے سیب دیں دیں اسا کڑا قرآن صحیح دینے ہیں اسے بھی تدین ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیں کئی آیت کتوں پڑھے کئی کتوں پڑھی کئی کتوں پڑھی ختم ہو گیا میرے دوستو یہ فرقہ واریت نہیں ہے یہ میں کسی سے ہٹ نہیں کر رہا میں ہاتھ جوڑ رہا آپ قرآن پڑھیا کرو آپ نماز پڑھیا کرو آپ دعا مانگیا کرو کیوں بھائی ارادہ کر دیں انشاءاللہ اپنے بچوں عالم بڑھائیں گے اس مدرسے سے بچے بچیاں داخل کراؤ دین دے دیندار بڑھو انسان بڑھو بندے بڑھاؤ اپنے اولاد میں فیس بک تباہ کر دیتا ہے سوشل میڈیا تباہ کر دیتا ہے سوشل میڈیا دے کمال ہے کہ اگلے دن آصف زرداری صاحب دے سر تے انہیں پگڑی بنائی ہوئی سی ایڈیو دی داڑی بنائی ہوئی سی ٹھیک ہو گیا تو لکھے ہو ایسی کہ امیر صاحب گشت پر نکل پئے ہیں نقد وصولی کریں گے وہ ایم پی اے یعنی اچھا آج ایک بندے نے عجیب بکواس کی تھی اللہ چنگا بھلا ہو آدمی ہے میں ادھا نانی لیندہ چنگا بھلا صافی ہے بھی ساڑھے مسلک دے ہو سکتا پیٹرول 2 روپیہ مہنگا ہویا ہے اور جو بڑی گاڑیوں میں پیٹرول تیل ڈالا جاتا ہے اگے لکھا جو تیل دامت برکات ملا لیا تو سمجھ گئے انہیں کنوں ہٹ کی تھے اچھا جڑے مولانا نو ڈیزل کہندے سی وہ اگے انج بیٹھے سی ماشاءاللہ جو شگرد بیٹھے ہوں جاری اور توڑی مت ماری گئی ہے کہ تو عالم دین دی توہین نظر آئی ہے تو باقی کوئی نظر نہیں آیا مولانا فضل الرحمان نظر آندے نے میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہاں لیکن خسرہ دی حمایت کر سکتا ہے مولوی دی حمایت نہ کرے وکیل کی حمایت کرتا ہے ڈاکٹر کی حمایت کرتا ہے میں ایک عالم دین کی حمایت کیوں نہ کروں ایک عالم دین ہونے کے ناطے سے آپ احترام کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہو سکتا ہے میں نہیں ہوئے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست میں اپنے ایمان سے ضائع ہو جائے کیوں بھائی
علماء دا احترام کرو گے؟ پوچھو بزرگ بیٹھے نے جڑا بندہ کسی عالم دین دی توہین کرے اللہ پاک کو دیاں نسلاں جو علم دا نور ختم کر دے